ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اور شداد نے اگر کہیں میسج پہنچانا ہے دوسرے گاؤں، گھوڑا دے کے بندہ دوڑانا پڑے گا، آپ نے تو صرف فون نکالنا ہے، موبائل۔ تو اگر یہودیوں کے لیے یا نصرانیوں کے لیے اترے ہیں تو اگر ہمارے بھی لچھن وہی ہو جائیں تو پھر ہم پہ بھی فٹ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہ دنیا دجل بن گئی انسان کے لیے، اور ایسا دجل بن گئی کہ جس کا حسن کبھی ماند پڑتا ہی نہیں۔ حضرات محترم، آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے، اور آئندہ بھی کئی اتوار انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا، ایک وقت میں یہ میرا بڑا پسندیدہ موضوع رہا ہے، اور اکثر و بیشتر حضرات جو ہے وہ مجھ سے تقاضا کرتے تھے اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا۔ پھر وقت تبدیل ہوا اور دنیا میں ایسے واقعات وقوع پذیر ہوئے کہ جس کے نتیجے میں یہ موضوع جو ہے وہ زبان زدِ عام ہو گیا، اور اس کی ایک مارکیٹ ویلیو بن گئی، جس سے بہت سے لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں اس پر اظہار خیال کرنے یا گفتگو کرنے سے کنی کتراتا رہا۔ البتہ اس دور میں ہماری ایک نشست رہی ہے یہاں F10 میں، ہمارے جو ساتھی عظمت ممتاز ثاقب صاحب ہیں ان کے گھر، اور وہاں کچھ لوگ جمع ہوتے تھے، مخصوص لوگ آتے تھے، اور سورہ کہف پر ہم نے تقریباً کوئی 1 سال تک ہفتہ وار جو ہے وہ ایک مذاکرہ، اپنا حاصل مطالعہ مختلف عنوانات کے تحت کیا، اور اس پہ جو بنیاد تھی وہ سورہ کہف تھی۔ تو یہ سلسلہ ہمارا یہاں پہ رہا۔ وہ جس دور کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ میرا پسندیدہ موضوع رہا، اس دور میں مطالعہ بھی رہا اس کا، اور پھر جو آخری کتابیں پڑھی اس حوالے سے، وہ ہندوستان کے ایک شخصیت ہیں اسرار عالم کے نام سے۔ وہ کوئی علمی حلقوں میں تو اس طرح سے معروف شخصیت نہیں ہے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بھی اتنا مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کہ دجال کے موضوع پر ان کی بہت سی تصانیف آئیں، اور وہ اکثر و بیشتر مفت آتی تھی اداروں کے پاس، اور وہ وہاں سے مل جاتی تھی پڑھنے کے لیے، وہ میں پڑھتا رہا۔ البتہ ان تصانیف کے حوالے سے ایک دلچسپ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ اسرار عالم صاحب نے یہ کوئی ایسی بات کہی ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اسے پڑھ لیتے ہو؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اتنا گنجلک لکھتے تھے، اور کوئی اتنی اس میں کنفیوژن ہوتی تھی، اور بے ربط لکھا ہوتا تھا کہ جلدی سمجھ نہیں آتی تھی بات، لیکن وہ اس کی شاید وہ پورا اسراریت ہی تھی کہ جس کی وجہ سے میں اسے پڑھتا رہا، سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جو بات سمجھ میں آئی وہ بہت بعد میں آئی۔ اور اس کا میں ذکر آج اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے دور اور آج کی جو بھی دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کشاکش اور کشمکش اور جو فرکشن اور جو ٹکراؤ ہے، تو اس کے پیچھے جسے مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، وہ پورے کا پورا اجاگر ہوتا ہے در حقیقت ان کتابوں میں جو دجال کے عنوان کے تحت اسرار عالم صاحب نے لکھی ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک خاص مکتب فقہ جس کو ریپریزنٹ کرتا تھا ایک رسالہ ساحل، کراچی سے نکلتا تھا، اور شاید اب بھی نکلتا ہو، چونکہ میں نہیں پڑھتا اس لیے تھا کا الفاظ زبان پہ آ گئے، ایک وقت تک پڑھتا رہا ہوں اسے، اور کچھ اور لوگ۔ یہ وہ خاص نقطہ نظر ہے کہ جو در حقیقت یوں کہہ لیجئے کہ جو دجالیت کا اسرار عالم کا کانسیپٹ ہے، اس کا یہ ایک انٹلیکچول ورژن ہے جو آپ کو اس اسکول آف تھاٹ میں ملے گا، اور اسی کا جو کروڈ فارم ہے، یا جو عوامی سطح پہ جس کو ہم ایک خالص جسے ایک دقیانوسی خیال کہہ لیں کہ وہ جو اپنے ایک روایت وہ ہے جو ہماری قرآن و سنت ہے، ایک روایت جو ہم نے بنا لی ہے، اپنی بنی ہوئی روایات، جو امت روایات میں کھو گئی اور حقیقت خرافات میں کھو گئی، تو وہ اس کا ایک جو بالکل جو زمین جنبت گل محمد والا انداز ہے۔ تو اصل میں یہ دو، ایک طرف یہ دونوں چیزیں بظاہر بڑی مختلف ہیں، ایک اس کی انٹلیکچول ڈائمنشن ہے، اور دوسرا آپ کو بالکل عوامی انداز نظر آئے گا، لیکن ان دونوں کے پیچھے جو بنیادی بات ہے وہ ہے جو اسرار عالم نے کہی ہے۔ اگر آپ اسے ان کا دونوں کا فکری امام مان لیں تو بات غلط نہیں ہوگی۔ ایک ہی بات ہے، اس کے اظہار یا اس کا ظاہر دو صورتوں میں ہوا ہے۔
اس کے مقابل ایک دوسری سوچ ہے، اور بالکل دوسری سوچ، بالکل اپوزٹ ہے، کہ جسے ہم کہتے ہیں دنیا میں جو رینائسنس مومنٹ کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، جس میں مذہب سے بھی بیزاری ہے، روایت سے بھی بیزاری ہے، طرز کوہن کو مٹا دینے کا ایک انداز ہے، ہر شے کو بلڈوز کر دینا ہے، اور جس نے بہت سے جو ہے وہ مسائل کھڑے کیے ہیں نوع انسانی کے لیے، یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے۔ ان دو ایکسٹریمز کے درمیان جو ٹکراؤ ہے، اور ان کے خاص طور پہ وہ جو دجال کی جو صفت بیان ہوئی ہے احادیث میں، تو وہ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک کی بائیں آنکھ بند ہے، کانی ہے، تو دوسرے کی دائیں آنکھ کانی ہے، ایک کی دنیا کی آنکھ کانی ہے تو دوسرے کی دین اور آخرت اور اللہ اور رسول کی آنکھ کانی ہے۔ تو ان دو کا ٹکراؤ ہے اس وقت جو پوری دنیا اور پورے عالم میں ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک بڑا دلچسپ مضمون بنتا ہے اگر اس نقطہ نظر سے اسے پڑھا جائے۔ اچھا، اس تعطل کا ایک فائدہ جو مجھے ذاتی طور پر ہوا وہ یہ کہ جس طرح میں جس ترتیب سے اسے بیان کرتا تھا، وہ ترتیب یہ ہوتی تھی، چونکہ دجال کا ذکر قرآن مجید میں لفظ دجال کے ساتھ کہیں بھی موجود نہیں ہے، بلکہ اس دجل کے مادے سے بھی کوئی لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے، لہذا جب بھی آپ نے دجال پہ گفتگو کرنی ہے تو آپ کو احادیث کا سہارا لینا ہوگا۔ لہذا جب آپ احادیث کا سہارا لیں گے تو اس میں ایک وہ جو دجالون ثلاثون کا بھی ذکر ہے، 30 دجال ہوں گے، کذابون جو جھوٹے ہوں گے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کا ذکر آ جائے گا۔ پھر ایک دجال اکبر کا آئے گا ذکر، جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ المسیح الدجال، عام طور پر سمجھ میں یوں ہی آتا ہے کہ المسیح الدجال اور دجال اکبر ایک ہی شخصیت ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو علیحدہ علیحدہ شخصیات ہوں، اس لیے کہ وہاں بالکل کلیئر تو ہے نہیں۔ تو ہوتا بہرحال یہ رہا کہ پہلے ہم احادیث ہی کے ذریعے سے اس معین اور مشخص جو کوئی چیز ہے دجال، اس کا ہم ذکر کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید جس دجالیت کا ذکر کرتا ہے، جس فتنہ دجال کا ذکر کرتا ہے، جو ہمارا آج کا عنوان ہے، اس کا ذکر پھر بعد میں آتا تھا، یعنی گفتگو کی ترتیب یہ ہوتی تھی۔ اب جب میں نے سوچا تو مجھے خیال یہ آیا کہ پہلا حق تو قرآن کا بنتا ہے، احادیث کی طرف جانے سے پہلے قرآن مجید جس دجالیت کا ذکر کرتا ہے پہلے وہ نمایاں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس ترتیب سے جب میں نے دیکھا تو بعض احادیث جو سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی تھی، ان کا ایک نیا جو ہے اینگل سامنے آیا، ایک نئی سوچ کی جہت سامنے آئی، ایک نیا تصور ابھر کے سامنے آیا جب آپ اس دوسرے رخ سے اسی چیز کو دیکھیں۔ وہ تو خیر ابھی مزید اس پر میں نے سوچنا بھی ہے، لوگوں سے پوچھنا بھی ہے، تحقیق بھی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ میں نے ساری وضاحت اس لیے کی کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دوں کہ آج ہم نے جس ترتیب سے اس فتنہ دجال پہ گفتگو کرنی ہے، اس میں پہلے وہ ہے جو قرآن مجید تصور پیش کرتا ہے، اور جو احادیث میں تصور آیا ہے اس کو ہم پھر اس کی روشنی میں دیکھیں گے، اور اس کے بہت سے معنی بہت آسان ہو کر اور بڑے اجاگر اور بالکل ظاہر ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ قرآن مجید جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ اس میں دجال کا ذکر بالکل ہی نہیں ہے، اور بلکہ یہ کہ دجل کے مادے سے بھی کوئی لفظ نہیں آیا، یہ احادیث میں آیا ہے۔ اور سورہ کاف جیسے کہ آپ نے اس کا رکوع تلاوت سنی، پہلے رکوع کی، آخری رکوع کی، یہ بھی چونکہ احادیث میں مضمون ہے کہ سورہ کاف ہوگی کہ جو فتنہ دجال سے یا دجال کی جو بھی شرانگیزیاں ہوں گی ان سے پناہ دینے کا باعث بنے گی۔ بعض روایات میں پوری صورت کا ذکر ہے، اور کچھ میں اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے کا ذکر ہے، بعض روایات میں آخری حصے کا ذکر ہے۔ تو سورہ کاف کے ساتھ بہرحال اس دجالیت کا کوئی نہ کوئی تعلق جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کاف کو ڈھال یا دجال سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ایک روایت جس کے مفہوم سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جو دجال کا دجل ہوگا وہ اس کا جو بہت اہم تر حصہ ہوگا وہ در حقیقت عقلی ہوگا، یعنی انٹلیکچولی وہ انسان کو جو ہے وہ ڈیسیو کرے گا۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا ضرور کہ جس میں وہ ایک شخص سے کہے گا کہ تم مجھے رب مانو، وہ کہے گا نہیں مانتا، کیونکہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ اسے مار دے گا، اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے کہے گا کہ اب بھی تو نہیں مانتا۔ تو اس کا جواب وہ شخص یہ دے گا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا دنیا میں ہے، زندہ آخرت میں کرتا ہے، یہ تو نے مجھے یہیں پہ مار کے یہیں پہ زندہ کر دیا، یقیناً تو دجال ہے، اتنا مجھے پہلے تیرے دجال ہونے کا یقین نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تو در حقیقت بالکل ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے،
کہ جس نے اسے اس کے دجل سے بچا لیا۔ تو قرآن مجید ہے بھی قرآن حکیم، یہ حکمت بری کتاب ہے، لہٰذا اس نے انسان کو بصیرت دینی ہے اور اس کے جو اللہ نے اس کے اندر عقل کی صلاحیتیں رکھی ہیں ان کو چار چاند لگانے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے اس فتنہ دجال کو سمجھانے کے لیے جو اس کا جو اہم تر جو بنیاد ہے وہ کیا ہے۔ اب اس کی طرف آنے سے پہلے ذرا دجل کے لفظ پر غور کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ دجل کا اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو وہ فریب بنے گا، اور فریب ویسے تو کئی طرح کا ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا، باتوں میں چکمہ دے دینا، یہ بھی تو فریب ہی ہے، فریب کی اقسام ہے۔ لیکن یہ کہ دجل کے اندر جس فریب کا معنی شامل ہوتا ہے اور جو نمایاں ہوتا ہے وہ معنی ہے در حقیقت کسی شے کے اوپر کوئی دوسری شے چڑھا دینا، چہرے کے اوپر چہرہ سجا لینا۔ آپ کے پاس تانبا تھا، تانبے کے اوپر آپ نے جو ہے وہ سونے کا پانی چڑھا کر اسے سونا بنا کے بیچ دیا۔ یہ جو ایک شے کے اوپر دوسری شے کا ملمہ کر کے اس کو وہ شے بنا کے جو کہ وہ نہیں ہے پیش کر دینا، یہ دجل یا فریب جو ہے، یہ ہے وہ معنی کہ جس معنی میں حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے دجال کا۔ تو وہ شے کہ جو حقیقت پر پردہ ڈال دے، جو حقیقت کو چھپا لے، ملتبس کر دے، کنفیوژن کریٹ کر دے، یہ وہ چیز ہے کہ در حقیقت جس پر ہم دجل کے لفظ کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو دنیا کو اس کے لیے بہرحال باعث کشش بنا کے بھیجا ہے نا، وگرنہ انسان دنیا میں کیسے رہتا ہے؟ ہمیں سبزہ اچھا نہ لگتا، ہمیں یہاں کی جو ہے نا وہ جو مختلف سینز ہیں یہ ہمارے ایستھیٹک سینس کو جو ہے وہ اپیل نہ کرتے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جمالیاتی ذوق نہ دیا ہوتا، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ نے لذت نہ رکھی ہوتی، یہ جو ہم جو افزائش نسل کے لیے جو کچھ ایکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر کوئی اللہ نے لذت کا معاملہ نہ رکھا ہوتا تو یہ سارے کام انسان کیسے کرتا ہے؟ نماز پڑھانے کے لیے اگر 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء بھیجنے پڑے ہیں ایمان کے لیے، تو مکان تعمیر کرنے کے لیے سوچیں کتنے نبی بھیجنے پڑتے ہیں، شادی کروانے کے لیے کتنے انبیاء کی بعثت کروانی پڑتی ہے، تو وہ تو بہت مشکل جاب ہو جاتی۔ تو یہ تو در حقیقت اللہ نے انسان کے اندر میکینزم ایسا رکھ دیا، اس کو بنایا ایسا، اس کی تقدیر ایسی بنائی کہ یہ ساری چیزیں تاکہ اس کے لیے پرکشش رہیں، یہ کام وہ از خود کرے، اس کے لیے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہو، وہ شادی کرے، وہ گھر بنائے، وہ کھانا کھائے، اس کے لیے جو ہے آسمان سے ہدایت بھیجنے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ جو وہ جس اللہ نے تخلیق کیا، فقدر فہدا، ایک تقدیر بھی بنا دی اور اس تقدیر پر عمل کرنے کی ہدایت اور رہنمائی بھی دے دی، ایک میکینزم بھی رکھ دیا۔ اس حوالے سے جو چیز اللہ نے بنائی تھی، جو بھی ہماری جتنے بھی جذبات ہیں اللہ نے خیری کے لیے بنائی تھی۔ ہمارا جنس کا جذبہ ہے تو افزائش نسل کے لیے رکھا ہے، ہمارے جو ٹیسٹ برڈز بنائے تاکہ ہم خوراک کھائیں ساتھ مزہ لیں، خوراک کے اندر ہماری زندگی غذا بنے گا ہمارے جسم کی، ہم زندہ رہیں گے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو جتنی بھی جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں ہماری جبلتیں، وہ ساری کی ساری جن کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے یہ شر ہیں، وہ اللہ نے بنائی خیر کے لیے تھی، لیکن اگر ہم ان کو سنبھال کے نہ رکھیں، ان کا استعمال لمیٹڈ نہ ہو، ان کی یوٹیلائزیشن کی کوئی چینلز نہ بنے ہوں، تو یہی وہ چیزیں ہیں جو شر بن جاتی ہیں۔ اور شیطان کا کام یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خیر کے عناصر انسان کے اندر رکھے ہیں ان کو وہ موڑ دے شر کی طرف۔ تو یہ اللہ نے جو انسان کے لیے کشش رکھی دنیا کے اندر اس کی مختلف چیزوں میں، وہ کشش ہی وہ ملمہ بن جاتی ہے جو حقائق سے اسے غافل کر دیتی ہے۔ اب وہ حقائق کیا ہیں جن سے انسان غافل ہو جاتا ہے؟ ان میں سب سے پہلی حقیقت خود انسان کی اپنی حقیقت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ قرآن مجید کی اس آیت پہ ذرا غور تو فرمائیے، کافر لوگ جو اللہ سے غافل ہیں
وہ اپنے آپ سے غافل اس معنی میں ہیں کہ ان کو اپنے پیٹ کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ اللہ سے غافل اس معنی میں ہیں کہ انہیں اپنی دنیا کو جنت بنانے کی کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی. اس معنی میں تو کوئی کافر بھی جو ہے غافل نہیں ہے. تو پھر کس معنی میں غافل ہے؟ کس طرح غافل ہو گئے؟ معلوم ہوا کہ یہ جسمانی ضرورتوں کے ورا کوئی اور ضرورت بھی ہے جس سے انسان غافل ہو، انسان کی حقیقت بھی ہے جس سے وہ غافل ہو جاتا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے بہت سے مسلمان ہم جو ہیں، یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگے گی. کافروں کا کیا رونا، اس حقیقت سے میں اور آپ بھی شاید غافل ہوں. وہ سمجھاتے سمجھاتے آدمی تھک جاتا ہے، لیکن یہ کہ مخاطب کو یقین ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ کیا بات کہی گئی ہے. شاعر نے کوئی تصور پیش کیا ہو تو اس پر تو شاید یقین آ جائے، لیکن یہ بات انسان کی اصل حقیقت، اس کا یہ جسم نہیں، وہ روح ہے جو اس کے اندر ودیت کی گئی ہے، یہ جلدی جلدی سمجھ میں نہیں آتی. اس روح کے اپنے جو ہے خصائص ہیں، اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، اس کی اپنی دنیا ہے، اس کے اپنے جو ہے وہ جولان گاہ ہے، اس کی اپنا پوٹینشل ہے جو ہمیں معلوم ہی نہیں. تو یہ کافر لوگ جو اللہ سے غافل ہیں، وہ جس شے سے غافل ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ان کی وہ باطنی حقیقت ہے جو سب سے بڑی حقیقت ہے. اور آج پوری دنیا مسلمانوں سمیت اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ پوری گلوبل سطح پہ جو تصور ہے وہ کیا؟ انسان حیوان ہے. اکثر و بیشتر تو یہی رہا، ہمیشہ رہا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی حیوان ناطق ہے، کسی نے کہا سماجی حیوان ہے. اب تو خیر بہت آگے بات نکل گئی، معاشی حیوان بنا، فرائڈ نے جنسی حیوان بنا کے رکھ دیا، مارکس نے پیٹ کا حیوان بنا کے رکھ دیا، ایڈلر نے آ کے کہا کہ جی بس ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، ساری بھاگ دوڑ ساری ایکٹیویٹی اس کے لیے. حیوان سے اوپر کوئی نہیں اٹھا ہے. ڈارون کو گالیاں دینے والے بھی ساری زندگی اپنی حیوانیت کی خدمت میں گزار دیں گے. جو کام بندر کا ہے نا کہ اس نے اپنی ضرورتیں جبلی پوری کرنی ہے اور مر جانا ہے، میں آپ ہم سب دیکھیں تو ہم بھی تو سارے اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اسی کولو کے بیل بن کے زندگی بسر کر رہے ہیں. ویسے تبرہ پڑیں گے ڈارون کے اوپر، لیکن زندگی کا سارا مقصد وہی اپنی جبلی ضرورتیں پوری کرنا. اور اگر یہی ہمارا مقصد ہوتا تو اللہ کو شعور ہمیں دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جن حیوانوں میں شعور نہیں ہے وہ بھی زندہ رہنے کے لیے اپنی ضرورتیں تو پوری کرتے ہیں. کتے کو تو نہیں پتا میری ضرورت کیا ہے، اس کی جبلت اسے موٹیویٹ کرتی ہے، وہ اپنا ساری ضرورت پوری کر لیتا ہے. اگر ہماری بھی زندگی کا مقصد یہی بن کے رہ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ حقیقت میں تو ہم حیوانی ہی سطح پر زندہ ہیں. تو کس شے نے کس شے پر پردہ ڈال دیا؟ ہماری جسمانی ضرورتوں نے ہماری روحانی ضرورت کے اوپر پردہ ڈال دیا. جیسے تانبے کے اوپر آپ نے سونے کا ملمبہ چلا کے اسے سونا کر کے بھیج دیا ہے. آج انسان اشرف المخلوقات اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ مسجود ملائک ہے، اس معنی میں ہے کہ یہ ایوالوڈ قسم کا اینیمل ہے. باقی حیوانوں سے ذرا ترقی یافتہ، باقی 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، یہ 2 ٹانگوں پہ چلتا ہے. اس نے اپنی 2 ٹانگوں کو، اضافی 2 ٹانگوں کو 2 ہاتھ بنا لیا ہے. یہ بول بھی لیتا ہے. خیر یہ ایک سطح ہے. اس سے اگلی سطح کیا ہے جو اس وقت فکری طور پر پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، غالب ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی، اور اس میں الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں مسلمان کے ہم باقی دنیا سے ذرا بہتر پوزیشن میں ہیں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ باقی ساری دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. وہ کسی بھی نام سے باقی نہیں رہا، کیا رام، کیا گاڈ، کسی بھی نام سے باقی نہیں رہا. اس کی جگہ جس شے نے لے لی، جس کی معرفت حاصل کرنے کی تگودو میں ساری دنیا لگی ہوئی ہے، یہ فزیکل بینگ، یہ جو کائنات ہمارے سامنے ہے نا، گما آباد ہستی، حقیقت میں فریب ہے، گما آباد ہے، حقیقی وجود ہی نہیں ہے. لیکن جس حقیقت کبرا کے اوپر یہ پردہ ڈال کے بیٹھ گئی ہے، ملمہ کر کے رہ گئی، کر کے کذریہ بن گئی ہے، وہ یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے. دنیا سے آگے کائنات پوری. لہذا اس کی تو جستجو آپ کریں گے، ایٹم کو بھی کھنگالیں گے، اس کے اندر سے بھی الیکٹران اور پروٹون اور نیوٹران نکال لیں گے، اور گلیکسیز اینڈ گلیکسیز دریافت کریں گے، نوری سالوں سے فاصلے ناپنے شروع کر دیں گے. لیکن اس سب کے پردے کے پیچھے جو ہے، جس کی یہ نشانیاں ہیں، اس تک نہیں پہنچیں گے.
وہ جو کہا کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ذرا کیا دیکھ، مائکروسکوپ لگا کے بھی دیکھ لیا، ٹیلیسکوپ لگا کے بھی دیکھ لیا، لیکن وہ جو نظر تھی دیکھنے والی کہ جو حقیقت دیکھ سکتی، وہ نظر پیدا ہی نہیں ہوئی، اس کو دیکھ ہی نہیں سکے، اسی میں الجھ کے رہ گئے۔ گاہ میری نگاہ تیز الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں والی بات ہو گئی کہ یہ جو میرے تو یہ وہمی دنیا ہے نا، اس کے اندر جو ہے الجھ کے رہ گئی، وہ کہیں اس کو دل وجود چیر کر وہاں تک نہیں پہنچ سکی جہاں تک اسے پہنچنا تھا۔ یہ ایک ڈسیپشن ہے، یہ دنیا ڈسیپشن بن گئی۔ اور تیسری چیز جو ہوئی، اس میں پھر ڈرتے ڈرتے عرض کروں گا، ماننے کے باوجود ہم بھی باقی کافر لوگوں کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ آخرت کی جنت اللہ کی طرف سے بونس میں مل جائے تو ٹھیک ہے، محنت ہم دنیا میں جنت بنانے کے لیے کریں گے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو اس زمانے میں ایک اشتہار چلتا تھا جو ہماری ذہنیت کا عکاس تھا۔ ظاہر ہے اشتہار جو لوگ بناتے ہیں وہ انسانی نفسیات اور سوشیالوجی اس پر بڑی گہرے نظر رکھتے ہیں۔ وہ اشتہار کیا تھا؟ ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے۔ کوئی سمجھ آئی؟ شداد نے جنت بنائی تھی، دنیا میں بنائی تھی۔ میں بولتا نہیں ہوں کہ میں نے بھی جنت بنانی ہے، لیکن حسرت رکھتا ہوں، میں جانوں نہ جانوں ٹرپلٹ بنانے والا جانتا ہے، لہذا وہ میرے کانوں میں رس گھول رہا ہے۔ ٹرپلٹ جس گھر میں جائے گھر جنت بن جائے، یعنی تم اگر اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہو، آؤ پیسے خرچ کرو، لو ٹرپلٹ جاؤ، تمہارا گھر جنت بن جائے گا۔ یہ ذرا پرانے وقتوں کی بات ہے۔ نئے وقتوں کی بات کیا ہے؟ تفصیل میں کیا جاؤں، ابھی آپ گاڑی لیں، نکلیں، بیریا ٹاؤن کے جس گیٹ سے مرضی داخل ہو جائیں، ادخلوها بسلام آمنین لکھا ہوا ملے گا۔ وہ جو فرشتے سلام کہیں گے، جو لوگ جنتی ہوں گے ان کو کہ داخل ہو جاؤ جنت میں سلام کے ساتھ، امن چین کے ساتھ، آج آپ کو وہ بیریا ٹاؤن کے ہر دروازے کے اوپر لکھا ہوا ملے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے آج دنیا کو جنت بنانے کا تصور۔ اور شداد کا میں نے ذکر کیا، شداد نے جنت بنائی۔ آپ ذرا سوچئے اس کی جنت میں وہ لگژریز ہو سکتی ہیں جو آج ایک غریب کی کٹیا میں بھی ہیں۔ بجلی تھی شداد کی جنت میں، اور شداد نے اگر کہیں میسج پہنچانا ہے دوسرے گاؤں، گھوڑا دے کے بندہ دوڑانا پڑے گا، آپ نے تو صرف فون نکالنا ہے، موبائل، ایک کلک پر ساری دنیا۔ یہ دنیا ہے جنت بن گئی۔ اب اس اعتبار سے سمجھ لیں کہ یہ وہ شے ہے کہ جس نے آخرت کی جنت سے غافل کر کے دنیا کی جنت کے حصول میں ہمیں گم کر دیا۔ اس تصور کو سامنے رکھیں۔ اب یہ جو میں نے آیات سورہ کاف کے شروع سے اور آخر سے پڑھی ہیں، ان کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی بات فرمائی انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ۔ یہ پوری سورہ مبارکہ یہ کہ یوں سمجھیے مین تھیم یہ، باقی سارے واقعات اس کے گرد گھومیں گے، اسی سے سمجھ میں آئیں گے، اس کے ساتھ ضرب کھا کے سمجھ آئیں گے۔ بے شک ہم نے جو زمین کے اوپر ہے اس کو رونق دی ہے، زینت اللہ، اسے زمین کی رونق بنایا ہے، یعنی پرکشش بنایا ہے، انسان کے لیے اٹریکٹیو بنایا ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ان کا امتحان لیں۔ دنیا دارالامتحان ہے نا، ان کی آزمائش ہو کہ ان میں عمل کرنے کے اعتبار سے زیادہ بہتر کون ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ ایک بات ابھی بتا دیتے ہیں، ہم بنا دینے والے ہیں جو کچھ اس کے اوپر ہے، ایک چٹیل میدان، صاف کیا ہوا میدان، شیوڈ۔ یہ جو ساری رونق ہے اس سب کو ملیا میٹ کر بلڈوز کر دینے والے ہیں، یہ ہم نے کر دینا ہے، قیامت کو تو ہو ہی جائے گا۔ اور ویسے سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ جوڑ کر، اس کی ایک آیت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ تو شاید یہ کہ وہ جسے آرمگڈان کہتے ہیں یا الملحمۃ العظمیٰ ہے یا الملحمۃ الکبریٰ ہے، اس کے دوران جو ہے یہ ایک دفعہ تو یہ شیوڈ ہو ہی جائے، یہ ساری رونق مان پڑ جائے۔ وہ تو وہ ہے جو اس وقت جو جنت بن گئی ہے دنیا۔
جس کی رونق بڑھ گئی ہے. ذرا اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی عرض کر دوں کہ جہاں تک زمین کی اٹریکشن کا تعلق ہے، وہ میں نے پہلے بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کشش تو رکھی. سورہ آل عمران میں اس سے زیادہ چیزوں کا بیان ہوا ہے کہ وہ پرکشش چیزیں کیا کیا ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، انسانوں کے لیے محبوب بنا دی گئی عورتوں کی محبت، ان کی شہوت کی محبت جو ہے وہ محبوب ہو گئی. دونوں جنسوں کے لیے جن سے مخالف کی کشش جو ہے اس کو کھبا دیا گیا، ان کے اندر اٹریکٹیو بنا دی گئی. وہ تو اگر آپ کو کوئی نظر نہ بھی آ رہا ہو اور صرف آپ کو اگر کسی کے چلنے کی پاؤں کی جو ہے وہ دمک ہی آ رہی ہو تو اس سے بھی کان خود بخود ہی جو ہے نیند آپ کی اٹھ جائے گی. اٹریکشن رکھیے ایک دوسرے کے لیے. والبنین، بیٹوں کی محبت. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر. اسی طرح گھوڑے، اور یہ کہ جو اس کے ساتھ سارے مویشی جمع کر لیں، جیسے کہ سورۃ النخل میں آیا ہے نا کہ جو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. یہ اب زمیندار سے پوچھئے، شہری لوگ تو اس کو نہیں اپریشیٹ کر سکتے کہ جب تم صبح کے وقت جانور کھول کے چارے چرانے کے لیے لے جاتے ہیں اور جب شام کو واپس لے کے آتے ہیں تو اس میں تمہارے لیے جمال ہے، بہت تمہارے لیے خوبصورتی ہے اس کے اندر. اسی طرح گھوڑے ہیں ان کے اندر. اب آپ نے دیکھا ہوگا دو چیزیں خاص طور پہ کہ بڑے بڑے امیر کبیر لوگ جن کے سوئٹزرلینڈ میں بھی گھر ہیں، لندن میں بھی گھر ہیں، لیکن یہ کہ وہ گھوڑوں کا استبل بھی بنا کے رکھیں گے پاکستان. شاید کہیں 5 سال میں ایک دفعہ اس استبل میں جائیں لیکن گھوڑے رکھیں گے ضرور. تو کوئی کشش ہے نا اس کے اندر رکھیے. یا پھر یہ کہ وہ فارغ البال لوگ جو بڑی اچھی جاب کے سے ریٹائرڈ ہوں، کوئی 22ویں اسکیل سے ریٹائرڈ ہو رہا ہے، کوئی جرنیل صاحب ریٹائرڈ ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ان کے دل میں کیا آتی ہے؟ دنیا تو دیکھ لی، اب اپنی تسکین کا سامان فارم ہاؤس بنا کے کرتے ہیں. حالانکہ وہ بڑا مشکل کام ہے. آپ انگور کی بیلیں لگا رہے ہیں اور آپ نے بھینس رکھی ہوئی ہے اور وہاں پہ آپ نے ایک گھوڑا رکھا ہوا ہے. یہ سارا کوئی آسان تو نہیں، لیکن یہ چیزیں اللہ نے آپ کے لیے ایسی پرکشش بنائی ہیں کہ آپ جتنے بھی صاف ستھرے رہے ہوں آپ کو یہ آلائش پسند آتی ہے. راس ان چیزوں کے پاس جاتے ہیں. بکری کے پاس سے بڑی بو بھی آتی ہے لیکن بکری رکھ کے آپ بڑے اطمینان بھی محسوس کرتے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں جو اللہ نے انسان کے لیے ان کی محبت انسان کے اندر کھبا دی ہے، مزین کر دی ہے، ڈیکوریٹ کر دی ہے، ان میں اٹریکشن رکھ دی ہے. اچھا، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی. اٹریکشن کے اس کی زینت کے کچھ پہلو اور بھی ہیں جو یہاں نہیں بیان ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی عجیب دعا کی. جب ان کو ستایا گیا، ان کے لوگوں نے آ کے گلہ کیا، موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، اب تو آ گیا، اس کے بعد بھی ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ اسی طرح توڑے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی، اے اللہ، تو نے اس فرعون اور اس کے ساتھیوں کو یہ زینت، مال اور زینت، اچھا مال کو وہاں زینت سے علیحدہ کر کے بیان کیا. اب یہاں سے جوڑ کر دیکھیں سورہ کاف میں مال کو بھی زینت کہا گیا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے. وہاں مال کو علیحدہ بیان کر کے اس کے بعد پھر زینت کا لفظ بھی لے کے آئے ہیں. وہ زینت کون سی تھی؟ اقتدار. اور ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جو زینت اقتدار کی ہے وہ مال کی بھی نہیں ہے. کتنے مالدار لوگ ہیں اقتدار کے لیے آج اڈیالہ جیل بیٹھے ہوئے ہیں. مال کی تو کمی نہیں، مال کے لیے تو جانے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ تو ساری سیاسی ضرورت ہے. تو سمجھ لیجئے کہ یہ جو اقتدار کی خواہش ہے یہ، اور یہ اقتدار کا مل جانا، اس میں وہ جو پروٹوکول ہے اور وہ جو آگے ہوٹر بجاتی گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں اور ہٹو بچو والا جو ہے سین ہوتا ہے، اس کے اندر جو انسان اطمینان اور سکون اور محسوس کرتا ہے اس کا اندازہ آپ کو ہوگا. خاص طور پہ وزیر مشیر لوگ جب ان کے عہدوں سے برخاست ہوتے ہیں تو اگلے دن آپ ملیں تو ان کے چہرے جس طرح بجھے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ انہیں دنیا ہی میں کوئی بہت بڑے جو ہے وہ آخرت کی ناکامی کا پروانہ ہاتھ میں تھما دیا گیا، اتنے بجھے ہوتے ہیں. اور وہی شخص جو کل بیمار شفا انٹرنیشنل میں لیٹا ہوا تھا اس کو آج وزارت مل گئی، اگلے دن آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے سارے جہاں کا حسن ان کے چہرے پہ جو ہے وہ سمٹ آیا ہے. تو یہ اس کی اٹریکشن کتنی شدید ہے. اور یہ وہ چیز تھی جو ہمیشہ سے انسان کے اندر رہی ہے.
ذرا پیچھے چلے نا، بالکل ہی پیچھے چلے جائیں. حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کے 2 بیٹوں کے درمیان لڑائی ہوئی. کوئی وجہ نزاع بھی تو تھی نا جس کی وجہ سے قربانی کی، اور قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے آخر ہو گئے. وہ وجہ نزاع کیا ہوگی؟ انہی اٹریکٹیو چیزوں میں سے کوئی ہوگی نا، جس کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے جھگڑا ہے، اس جھگڑے کے پیچھے ان میں سے کچھ ایک نکلے گا، جس کو ہماری دیہاتی جو وزڈم ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ زن، زر، زمین. وہ 3 چیزوں میں جمع کر دیتے ہیں. قرآن مجید نے ذرا اس کو وسیع کیا ہے، تو وہ زمین کے اندر جو ہے یا زر کے اندر اس کو لے آئیں، اقتدار کو بھی لے آئیں. ارج ٹو ڈومینیٹ، جسے سورۃ القصص کے آخر میں فرمایا وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. وہ آخرت کا گھر تو مخصوص ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں علو نہیں چاہتے. علو کیا ہے؟ اپنی سربلندی، اپنی ذات کا غلبہ. جب آپ کے اندر یہ خواہش آئے گی تو اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوگا. یا یہ کہ آپ کی جو اٹریکٹیو شے ہے وہ کوئی اور چھین کے لے جانا چاہتا ہے تو اس کے نتیجے میں جھگڑا پیدا ہوگا. تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اگر لڑائی ہوئی تھی اور کسی وجہ پہ تنازع تھا تو انہی اٹریکٹیو چیزوں میں سے کوئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ تنازع پیدا ہوا. پھر انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی کہ چلیں جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ شے اس کی. قربانی جس کی قبول ہوئی تو دوسرے نے ماننے سے انکار کر دیا، لڑائی ہوئی، قتل کر دیا. پہلا قتل اس کا سبب یہ بنا. تو دنیا میں جو اللہ نے اٹریکشن رکھی، شیطان نے اس کو ایکسپلائٹ کر کے رکھی، اللہ نے خیر کے لیے تھی، شیطان نے اس کو فساد کا ذریعہ بنا دیا. وہی حقیقت کے اوپر پردہ ڈالنے کا ذریعہ بن گئی. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے دنیا کو اٹریکٹیو بنایا تھا ایک مثبت جذبے کے تحت. یہ دنیا دجل بن گئی انسان کے لیے، اور ایسا دجل بن گئی کہ جس کا حسن کبھی ماند پڑتا ہی نہیں. وہ ایک لٹریچر میں ایک لفظ آتا ہے نا، عروس 1000 داماد. ایک ایسی دلہن جس کے 1000 داماد بھی ہو گئے وہ دلہن کی دلہن ہے. تو یہ خاص طور پر اگر اس کا اطلاق کسی چیز کے اوپر ہو سکتا ہے تو وہ تو دنیا ہے. کہاں سے کتنی بوڑھی ہو گئی، یہ بڑھیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی اٹریکشن کم کیا ہوتی، بڑھ گئی. بلکہ جب سے انسان ذرا قوانین طبیعہ کے اوپر اس کا چارہ چلنا شروع ہوا نا، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے، آپ ذرا کبھی آپ نے اس طرح اس چیز کو دیکھا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کو کتنا بالادست کر دیا ہے، کتنا بالاتر کر دیا ہے، کتنا صاحب قدرت کر دیا ہے، کتنا اختیار دے دیا ہے. کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضائی بیڑا دیا تھا، وہ ایک جو مہینے کا سفر ہے وہ ایک صبح میں طے کرتا تھا. یہی تھا نا، یعنی ایک صبح کے وقت جو سفر کر لیا جائے 12 بجے سے پہلے جتنا وہ سفر طے کر، عام آدمی جو گھوڑے پر بیٹھ کے مہینے میں سفر طے کرے گا وہ اتنا سفر وہ بیڑا طے کر لیتا. آج انسان کے پاس جو جٹ ہے، انسان جو گھوڑے پہ بیٹھ کے جو سفر شاید پوری زندگی میں نہ سفر کر دے، مکمل کر سکے، وہ ایک صبح میں پورا ہو جائے گا. کتنے ٹائم لگے گا پورا گلوب کا چکر؟ 24 گھنٹے میں شاید آپ پورا گلوب کا چکر لگا دیں. یہ تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس بیڑے پر بیٹھ کر بھی ممکن نہ ہوتا شاید. اس سے اندازہ لگا. پھر وہ جنات ان کے لیے غوطے لگاتے تھے، مختلف کام کرتے تھے، بلڈنگیں بناتے تھے. جو بھی بلڈنگیں بنی ہوں گی، آج جو انسان بلڈنگیں بناتا ہے اس ٹیکنالوجی کے زور پر، وہ جنات کا عفریت بھی نہیں بنا سکتا. سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو ایسی بلند و بالا بلڈنگیں نہیں بنی جو آج بن گئی. پھر ایک جن کی کیا طاقت ہے؟ جو طاقت 220 وولٹ کے کرنٹ میں ہے، 11,000 کو تو چھوڑے ہیں، 66,000 کو تو اکیلے ایک طرف رکھتے ہیں. 220 وولٹ میں جو کرنٹ، جو طاقت ہے اور انرجی ہے، وہ کسی جن میں نہیں ہو سکتی. کتنی ہیوی مشینری آپریٹ ہو جاتی ہے، جن شاید اسے ہلا بھی نہ سکے. تو اس سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ موقع دیا، یہ جو پچھلے 400 سال ہیں، کہ جس کے نتیجے میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے وہ جو سریا تک پہنچی ہے، عروج آدم میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. انسان جو ہے وہ فضا میں جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، ستاروں پہ کمند ڈال رہا ہے.
اس کے نتیجے میں انسان کو اب اتنی اللہ کی ضرورت بھی نہیں رہی. مسئلہ ہے نا، پہلے آپ کے پاس جانور ہیں، آپ جتنا مرضی اہتمام کر لیں، آپ کو کسی بھگوان کو، کسی خدا کو، کسی دیوتا کو دعا کرنی پڑے گی کہ خیر ہو، خطرہ ہے پتہ نہیں کب بیماری آ جائے. آپ نے اگر کوئی زراعت کی ہے، آپ کو بارش، سیلاب، تباہیاں، یہ وہ ان ساری چیزوں سے پناہ مانگنی پڑے گی. لہذا تمام وہ ایریاز جہاں پہ زراعت ہوتی تھی، جہاں پہ فصلیں ہوتی تھیں، وہاں کوئی نہ کوئی خدا کا تصور رہتا تھا جس کو مانا جاتا تھا. وہ شرکی ہو لیکن رکھا ضرور جاتا تھا. آج کے انسان کو ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ بہت حد تک موسموں پہ قابو پا لیا. آپ بڑی درست پیشن گوئیاں کر لیتے ہیں، کب سیلاب آنا ہے، کب طوفان آنا ہے، کب بارش ہونی ہے، کب نہیں ہونی ہے. اب ان ساری چیزوں نے، اس کا کمال تو یہ ہے، ہمارے ہاں خشک سالی ہو تو ہم استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں. اب محکمہ موسمیات بتا دیتے ہیں بھائی 3 مہینے کے بعد بارش ہوگی. اچھے بھلے صاحب ایمان آدمی کو بھی جرت نہیں ہوتی کہ کسی کو کہے یار استسقاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی جو موجود ہے کہ بارش نے تو 3 مہینے کے بعد ہونا ہے، کیسے پڑھیں گے. اب اس میں جو علیحدہ کام ہوتا ہے کہ جب وہ موسمیات والوں سے معلوم کر لیا کہ اس ہفتے ہوگی تو اس ہفتے پھر استسقاء بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری دوا کی قبولیت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو دنیا میں ترقی ہوئی ہے انسان، اس کے نتیجے میں اس زمین کے حسن میں کمی کی بجائے 1000 نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں گنا اضافہ ہو گیا. وہ ٹھیک ہے اپنی بات کہ ایک وقت میں یہ سارا گہنا اس کا اتر جائے گا، یہ زیور اتر جائے گا، لیکن اب اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آیا ہے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں. اور وہ یہ ہے کہ ایک سوال پوچھا گیا، قل، اے نبی پوچھئے، حل ننبئکم، ہم تمہیں نہ بتائیں، بالاخسرین اعمالا، کہ اعمال کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ خسارے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتائیں. اچھا، یہاں عمل کو اپنے اس تصور میں نہ لیجئے، ہم تو عمل کہتے ہیں نا جو نیکی کا عمل ہو. عمل کو صحیح کے معنی میں، محنت کے معنی میں، جد و جہد کے معنی میں، کھپنے کے معنی میں لیں کہ اللہ نے انسان کو جتنی صلاحیتیں دی ہیں، جو اس کے اندر پوٹینشل رکھا ہے، وہ سارا اس نے کھپا دیا. یہ اس کی محنت ہے. ایک طالب علم جو عمل کرتا ہے، یعنی وہ جو راتوں کو جا کر اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو پوچھا یہ جا رہا ہے کہ جن کی محنتوں کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ خسارے میں لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ بتائیں. پھر جواب دیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، جنہیں آخرت یاد ہی نہیں آئی، خود اپنا آپ یاد نہیں آیا کہ میری بھی کوئی روح ہے، اس کو بھی کوئی وقت دو، اس کی بھی کوئی ضرورتیں جو پوری کروں، جنہیں اللہ سامنے کبھی آیا ہی نہیں. ساری محنت، ساری توانائیاں، ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھپ کے رہ گئی. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. اب دیکھیے آگے دجل کی بات آ رہی ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. وہ دھوکے میں پڑے رہے، سمجھتے یہ رہے، ڈسیو ہوتے رہے، وہ بڑی اعلیٰ کاریگری کر رہے ہیں. یحسن، احسن و عملہ تھا نا، اسی سے یہ مضارع کا جو فعل استعمال ہوا، وہ بڑا حسین کر رہے ہیں، عمدہ کر رہے ہیں. اچھا، اب عمل کا لفظ نہیں لائے، پیچھے عمل کا ذکر تھا، یہاں لفظ تبدیل کر دیا، صنعا کا لفظ لائے. اگرچہ کہ معنی ایک ہی کرتے ہیں ہم. یصنعون جہاں پہ آتا ہے اس کا معنی بھی عمل کرتے ہیں، یفعلون آئے تو اس کا معنی بھی عمل کرتے ہیں، یعملون آئے تو اس کا معنی بھی عمل کرتے ہیں، ہوتا بھی عمل ہے اس کا معنی. لیکن ان میں باریک سا فرق ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرق بیان کیا ہے. وہ یہ ذہن میں رکھیے، جب کہیں یفعلون آئے گا اس کا معنی عمل ہی ہوگا، لیکن جب ان تینوں کا آپس میں تقابل کریں گے تو وہ فرق سامنے رہنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ یفعلون اس عمل کو کہیں گے کہ فعل کہ جس کے اندر ارادہ شامل نہ ہو. مکھی آئی، آپ کی آنکھ جھپک گئی، اس کی میں آپ کے ارادے کا دخل نہیں ہے، آپ نے آنکھ جھپکا، یہ فعل ہے. لیکن یہ کہ آپ نے سوچ سمجھ کر یہ چیز اٹھائی اور رکھ دی اپنے فیصلے سے، یہ عمل ہے. اور یصنعون یا صنعا،
یہ تصنع اور بناوٹ سے ہے. جو عمل کرنے کے لیے آپ نے باقاعدہ ریاضت کی ہو وہ از خود نہ ہو. ایک عمل ہوا نا آپ نے پاؤں اٹھایا آگے چل پڑے. آپ کو چلنا آتا ہے, اس کے لیے آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم بولتے ہیں, سب بول لیتے ہیں, لیکن اگر ہمیں گانا ہو تو, ہمیں نعت پڑھنی ہو تو اس کے لیے ہمیں ریاضت کرنی پڑے, اس کے لیے کچھ ایک محنت کرنی پڑے اضافی. یہ جو اضافی محنت ہے یہ ہمیں اس خاص شعبے میں تخصص عطا کر دیتی ہے. وہ ریاضت سے حاصل ہوتا ہے, ریاضت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. ریاضت نام ہے اس کام میں کھپ جانے کا, ڈوب جانے کا, تب آپ کو اس شعبے کے اندر کوئی مقام ملتا ہے. آج کے دور کو کہتے ہیں اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اور جو پروفیشنلز ہیں, جو اسپیشلسٹ ہیں اپنے اپنے شعبوں کے, وہ واقعتاً کھپتے ہیں تو تب کوئی مقام بنتا ہے نا. ویسے آپ کی پلان یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے یا انجینئر بنائیں گے, تو شروع ہی سے وہ بھی بیچارہ زندگی سے ہاتھ دھو ہی بیٹھے گا. کیونکہ ایسا جس کو ہم نے لے کے جانا ہے اسپیشلائزیشن کی طرف, وہ تو کوئی پتہ نہیں 90% بیچارہ نمبر لے گا تو تب جا کے تو کسی ڈھنگ کے کالج میں داخلہ ملے گا نا. میٹرک میں نمبر آئیں گے, پھر FSC میں نمبر آئیں گے, اور 90% سے اوپر آئیں گے. اور اس بچے پر تو آپ جتنا بھی ترس کھائیں کہ جس نے 90% نمبر لیے ہیں, شاباش دینا تو علیحدہ بنتا ہے. لیکن آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ اس نے قربانی کیا کچھ دی ہے؟ اس کی ساری سماجی زندگی برباد کر دی ہے آپ نے, اس کے سارے تعلقات آپ نے منقطع کر دیے ہیں, اس کو زندگی کے تجربات سے بالکل آپ نے محروم کر دیا ہے. لمبی بات میں کیا کروں, اس کا IQ ویلیو لیول کل کتنا بنے گا پتہ ہے؟ آپ کی جتنی دہشت گردی ہے اس کے پیچھے زیادہ تر کون لوگ ہیں؟ الزام مدرسے پہ آتا ہے یہ آپ کے یہی انجینئر اور یہی ڈاکٹر ہیں, اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کیا ہے. بس وہ جذبات ہیں, جب ایک دفعہ ابھرے کسی عمل کے رد عمل میں وہ چل پڑے. دین تو ہمارا جو ہے نا, اللہ سے محبت کہیں نہ کہیں فطرت میں تو ہوتی ہے ایک مسلمان بچے کے اندر. دنیا کا تجربہ زیرو, اس لیے کہ وہ 90% نمبر ہی لیتا رہا بیچارہ. اور 90% نمبر کن چیزوں کے لیتا رہا؟ میتھ میں اور فزکس میں اور کیمسٹری. اس کا تو آپ کی سوشیالوجی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ورلڈ ویو بنے. اس کے نتیجے میں نتیجہ کیا سامنے آیا ہے کہ وہ ذہنی طور پر اور سماجی طور پر بالکل ایک بچے کا بچہ ہی رہا. وہ وہیں 5 سال کی عمر میں رک کے رہ گئی اس کی ساری بات, اور ذرا سے آ کے کسی نے ٹلو کیا اور وہ چل پڑا اس رخ کے اوپر جدھر وہ اسے لے کے جانا چاہتا تھا. تو یہ نتیجہ نکلا کہ وہ بلکہ میں بعض جیسے لاہور اور کراچی وغیرہ کے بارے میں تو معلوم یہ ہوا ہے, اسلام آباد کا تو مجھے نہیں پتا, یہاں شاید بہتر ہے. تو وہاں تو یہ پتہ چلا کہ جب آپ بچہ جو ہوتا ہے نا پیدا ہونے کے بعد فوراً ہی جا کے تو ویٹنگ لسٹ میں نام لکھوا دیتے ہیں. تب کہیں جب وہ 4 سال کا ہوتا ہے تو کسی اچھے اسکول میں اس کے داخلے کا امکان پیدا ہوتا ہے. اور ایک صاحب نے تو یہ بتایا تھا کہ نہیں, پیدائش سے بھی پہلے جا کے ویٹنگ لسٹ میں لکھوانا پڑتا ہے نا. تو یعنی ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تو دنیا کی فکر پڑ گئی اس کے ماں باپ کو, اور پھر اس کے بعد وہ ایک پائپ لائن میں چلا گیا تو جا کے اگلے سرے سے جب وہ نکلا تو یحسنون صنعا کا سرٹیفکیٹ لے کے نکلا, گولڈ میڈل. اور پھر اگر آپ نے ایکسل کرنا ہے اپنے پروفیشن میں, یار باقی رشتہ داروں کو تو چھوڑیں, آپ کی بیوی اور آپ کے بچے بھی آپ کو ترستے رہیں گے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, تب آپ ایکسل کریں گے. تو ذلّ سعیہم کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ آپ تمام بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیجئے جنہوں نے کوئی اپنے شعبے میں مقام بنایا ہے, ان کے بچے بھی ان کی صحبت سے محروم رہے تب بنائے. تو جب بچے بھی صحبت سے محروم رہ گئے ہوں تو وہاں اللہ کدھر سے آ جائے گا؟ آخرت کا تصور کہاں سے آئے گا؟ تو سب دنیا میں گم ہو کے رہ گیا. اب محنت کا اندازہ لگائیں, اس آدمی کی محنت جس نے دن رات ایک کر کے یہ مقام حاصل کیا. لیکن جب اس دنیا میں 60 سال 70 سال 80 سال آنکھ بند ہوئی, سب اکارت چلا گیا. کیونکہ وہ جو آگے حساب کتاب اس میں تو اس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں. تو کل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا ہم تمہیں نہ جتلائیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اب ذرا آئیں آج کی اٹریکٹیو چیزوں کی طرف. اس کے نتیجے میں جو حاصل ہوتا ہے
وہ کیا ہے؟ ایک سٹیٹس ملتا ہے آپ کی ایک حیثیت ہوتی ہے، آپ اپنے شعبے میں پوری دنیا میں ویل نون آدمی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں پہ جائیں آپ کے ایک اسپیشل پروٹوکول ملتا ہے آپ کو. ویسے پتہ نہیں یہ کوئی اتنی آسان شے نہیں ہے پروٹوکول اس کو چھوڑنا. ہم ایئرپورٹ پہ جائیں وہ عام دروازے سے، وہ شخص جو خصوصی دروازے سے جائے، نہ کوئی روک نہ ٹوک، اس کا پاسپورٹ لا کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے، 2 آدمی ہٹو بچو کرتے ہوئے جا کے جہاز پہ بٹھائیں. 2 دفعہ میرے آپ کے ساتھ بھی ہو تو شاید اس کے بعد پتہ لگے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. اس کے بغیر تو ٹھیک ہے، جب تک نہیں ملا ہے، لیکن جب مل جائے تو اس کے بعد چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. آپ کا وہ سٹیٹس بنتا ہے، پھر وہ اسی جینٹری کے اندر آپ کا انفلوئنس پیدا ہوتا ہے. آپ تو کسی اور ہی کلب کے ممبر ہوتے ہیں، آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی خلائی مخلوق ہوتے ہیں، اس معنی میں نہیں جس میں آج بات ہو رہی ہے، لیکن جو واقعی آپ تو خلائی مخلوق ہیں، آپ چوزن پیپل ہیں. آپ تو دنیا کے جو سمجھیے کہ ملائی ہیں، کریم ہیں. یہ آپ کو ملتا ہے، لیکن اس ملنے کے لیے اللہ نے جو آپ کو 60 سال 70 سال کا ٹائم دیا تھا، اور اللہ نے جو آپ کو پوٹینشل دیا تھا، وہ سب اس کے لیے کھپانا پڑتا ہے، بدلے میں یہ ملتا ہے. لیکن اٹریکشن اس میں بہت ہے، وہ لمبی لمبی گاڑیاں، وہ لائف سٹائل، وہ سارا کچھ، وہ تو انسان کو اس طرح کھینچ لیتے ہیں جیسے بلیک ہول کھینچ لے کسی چیز کو اپنی طرف، اور انسان اس میں گم ہو جاتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا دجل ہے، کتنا بڑا فریب ہے، جسے ہم اٹریکشن کہتے ہیں، جسے ہم کشش کہتے ہیں، کتنا بڑا دجالیت ہے کہ جس کے اندر ہم گرفتار ہیں. اور یہ اگر دجالیت ہے تو پھر سمجھیے اس سے بچا ہوا کون ہے. ذرا اس چیز کو سوچیں، لوگ علم حاصل کریں گے دنیا کے لیے، وہ علم دین کا ہو یا دنیا کا ہو. آپ انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں تو کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں، ویسے کہتے تو ہیں خدمت انسانیت کے لیے. ہم سب کو معلوم ہے جو خدمت انسانیت پیش نظر ہوتی ہے. خدمت انسانیت مشورہ جو ہے مفت بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ فیس لیے بغیر خدمت انسانیت ہو ہی نہیں رہی ہوتی. اور فیس بھی اور کیسی خود میرے اوپر بیتی ہے. پیٹ میں درد ہوا، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا لیٹو بھائی تینوں اپنڈکس ہو گئی. میں کہا ڈاکٹر صاحب اپنڈکس نہیں ہے، مینوں درد اتنے ہوئے ہیں. کہنے لگے ڈاکٹر میں آ کہ تسی ہو. پھر مجھے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا پڑا سر پیٹ میرا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ خدمت ہو رہی ہوتی ہے، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا، میرے ساتھ ہوا. اس پمز ہاسپٹل میں ہوا ہے. میرے پاس وہ سارے فائل موجود ہے جس پہ اس نے لکھ دیا تھا کہ اس کو آپریٹ کیا جائے گا. 2 سال ہو گئے، کوئی پھر اپنڈکس نہیں ہوئی. تو یہ ہے خدمت انسانیت. اس درجے میں پھر انسان حیوان بنتا ہے کہ لوگوں کے پیٹ چاک کر کے بھی اپنی دولت اور اپنے اسی ایکسپیرینس کے لیے، اپنے ایکسل کرنے کے لیے، اس نے وہ تو سرکاری اسپتال ہے، اسے کیا فیس ملنی تھی، لیکن یہ کہ ایک بہرحال اسے تجربہ تو ہو جانا تھا اتنی سی بات کے لیے. تو وہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے جن کو لٹا دیا ہوگا اس نے. اس درجے میں پھر درندگی آ جاتی. ثم رددناہ اسفل السافلین. وہ پہلو تو ہیں ہی جو باقی ہیں، میں نے آپ کو یہ پہلو بھی دکھا دیا سب سے معزز پیشے کا. یہ ہے وہ دجالیت کہ جس سے بچا ہوا شاید ہی ہو کوئی زمانے. اور آج صرف اشارہ کر دوں اس کے اوپر ایک اور جو ہے نا ردہ جو ہم لگا دیتے ہیں. یہ ساری آیات جو میں نے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس پر جو پردہ ڈالنا ہو تو پتہ ہے کیا ہے؟ یہ عیسائیوں کے لیے نازل ہوئی ہیں. چھٹی، آپ جو مرضی کرو، ساری تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیں. ان آیات میں بیان عیسائیوں کا ہے، تو مسلمانوں کے لیے رہ کیا جائے گا بھائی؟ آدھا قرآن مشرکوں کے بارے میں اترا ہے، باقی کوئی یہودیوں کے بارے میں اترا ہے، کوئی عیسائیوں کے بارے میں اترا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے کیا بچا؟ اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور وہ کچھ وراثت کے احکام 2-2.5 پارے میرے اور آپ کے ہیں، باقی سارا غیروں کا قرآن ہم ثواب کے لیے پڑھتے رہتے ہیں. ایسی بات نہیں، یہ بھی ایک پردہ ہے، اس پردے کو بھی اتاریں. یہ سارا قرآن ہمارا ہے، اور یہودیوں اور نصرانیوں کے حق میں جو اترا ہے ان کے کو حوالہ بنایا ہے، سمجھایا ہمیں کہ وہ بھی کبھی نیک تھے، وہ بھی کبھی اچھے تھے، آج یہ ہو گئے ہیں. تمہیں یہ کتاب دے رہے ہیں، تم ویسے نہ ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ. جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تم ویسے نہ بن جانا.
تو اگر یہودیوں کے لیے یا نصرانیوں کے لیے اترے ہیں تو اگر ہمارے بھی لچھن وہی ہو جائیں تو پھر ہم پہ بھی فٹ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو سمجھ لیجئے کہ یہ مختلف پردے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان نشستوں میں ہم ان پردوں کو کھولیں گے. آج بنیادی بات ہمارے سامنے آ گئی. وہ بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس دجل کا یا فریب کا یا دجالیت کا ذکر کرتا ہے وہ در حقیقت دنیا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ، انسان کی ترقی نے دنیا کے دجل و فریب میں 1000 گنا، لاکھ گنا نہیں، کروڑوں اربوں گنا کا اضافہ کر دیا. پہلے سے زیادہ اٹریکٹیو بنا دیا. آج کا انسان پہلے انسان کی نسبت زیادہ اللہ سے، آخرت سے، اپنے آپ سے غافل ہو گیا. اس کے بعد آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کی مختلف پرتوں کیا ہیں. ہماری زندگی کے مختلف گوشے ہیں نا. آج تو صرف ہم نے عقیدے کا پہلو دیکھا ہے یا ایک حد تک اپنی محنت کی جولانگاہ کے اعتبار سے دیکھا. ہماری سماج کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں، ہماری سیاست کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں، ہماری معیشت کے اوپر اس کانسیپٹ کے کیا اثرات پڑے ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک ورلڈ ویو ہے یہ جو یہاں پہ آ گیا ہے. اس کے نتائج کیا نکلے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا فَلَعَلَّ کا باقی النفس کا علی آثارہم. اس کے جو نتائج نکلنے ہیں اس پہ اے نبی شاید آپ اپنی جان ہلاک کر ڈالیں اگر یہ اس قرآن پر اور اس حدیث پر ایمان نہ لائے. تو وہ نتائج بھی تو دیکھنے جو نو انسانی جو کے سامنے آئے ہیں یا اس تصور کے پڑے ہیں تو ان پر بھی ہماری گفتگو ہوں گی. پھر اس کے بعد ہم احادیث کو لے کے آئیں گے کہ احادیث میں دجال کے حوالے سے کیا کہا گیا، پھر یہ کہ وہ دجال کیا ہیں، کتنے گزر گئے، کتنے آنے ہیں اور کیا امکانات اور احتمالات ہیں. وہ تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ پہلے جو اہم تر ہے جس کی لپیٹ میں ہم سب ہیں، جو پریویل کر رہا ہے پورے گلوب کے اوپر، جو چھایا ہوا ہے، جیسے آج کل دھند چھاتی ہے نا، مری جائیں تو ہر طرف چھائی ہوتی ہے، اس طرح جس نے پورے گلوب کو اپنے لپیٹ میں لے کے رکھا ہوا ہے وہ یہ سوچ ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے جو وہ مثال دی تھی اسے پھر ذہن میں لائیے. یہ کوئی وظیفے پڑھنے کی بات نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. یہ پہلی 10 آیات، یہ آخری 10 آیات، یہ پوری سورہ مبارکہ، اس کو انٹلیکچولی سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی دنیا کو سمجھ سکیں، اپنے زمانے کو سمجھ سکیں اور آج کی اس دجالیت کا مقابلہ کر سکیں. آخر میں اقبال کا ایک شعر سنا دوں جو خاص اس موضوع کو ایڈریس کرتا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ امام برحق کون ہے؟ کوئی نہیں، کیونکہ یہ ساری بیماریاں ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. جس کو قریب جا کے دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی دنیا کی زینت کی شے ہے. بہت قریب سے دیکھا ہے لیڈروں کو بھی نہیں، بہت قریب سے کچھ راز پائے ہیں والی بات ذہن میں رکھیے. یہ امام برحق یا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اختیاری فقر اختیار کرنے والے، یا یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے پاس ہے. یہ امام ہے نا، ہم دعا مانگتے ہیں اس کو ہمارا امام بنا. یہ زمانے سے بیزار کرنے والی اور یہ ساری جو اس کی یہ ڈسیپشن ہے اور دجالیت ہے، ایک یک لخت اس سے آزاد کرانے والی کتاب ہے جو آپ پر سٹرکچر کا جو بوجھ ہے اس سے آپ کو گلو خلاصی دینے والی یہ کتاب ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اللہ تعالی ہمیں اس امام کی اقتداء میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.